گا انشاءاللہ۔ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی بھائی کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ بائیں لکھنا چاہ رہے ہوں گے، ایسے ہی لگتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی اجازت اس معاملے میں شریعت نے اتنی سختی کی ہے جتنی آپ سستی کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں شریعت نے کتنی سختی کی ہے؟ جتنی ہم سستی کرتے ہیں۔ ہادی، یعنی کہ ہادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے معاشرے کا، ورنہ کئی لوگ تو وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہادی کہتے کس کو ہیں۔ افسوس تب مجھے ہوتا ہے جب میں ہادی لوگوں کو، عمرے والوں کو مسجد نبی میں دیکھتا ہوں بائیں ہاتھ سے پانی پینے، جبکہ آپ نے وعدہ کیا یہ شیطان کا عمل ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے یہ کھانے پینے کا کام کر رہا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ بھئی بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو، دائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ تو کہنے لگا میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا نہیں کرتا تو پھر نہ ہی کرے۔ اس کے بعد پھر کبھی اس کے دائیں ہاتھ نے کام نہیں کیا۔ تو بہرحال میرے بھائی اس مسئلے میں شریعت نے بڑی سختی کی ہے، تو اللہ کے لیے اپنی تربیت کریں، اپنی بیگم کی، اپنے بچوں کی، شیطان کو راضی نہ کریں۔ بائیں ہاتھ سے کھائیں پیئیں گے بے برکتی ہوگی آپ کے گھر میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے پانی میں۔ تو یہ عادت فوری طور پہ ختم کر ڈالیں اور اس کو ہلکا نہ جانیں۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو ہلکا، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں بڑا مسئلہ ہے۔ والدہ کمزور ہیں، ان کی جگہ بیٹا کنکریاں مار سکتا ہے؟ والد فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ میں حج کر سکتا ہوں؟ کتنے سوال ہو گئے جی؟ 2۔ جہاں تک تعلق ہے والدہ کے کمزور ہونے کا، اگر والدہ واقعی اتنی کمزور ہیں کہ کنکریاں مارنے کی طاقت نہیں رکھتی، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، ان کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، اس قسم کا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ ان کی جگہ پہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی حج میں ہیں تو پہلے آپ اپنی کنکریاں ماریں گے، پھر ادھر ہی کھڑے ہو کے آپ ان کی طرف سے کنکریاں ماریں گے۔ ہر جمرے میں یہی انداز آپ اختیار کریں گے۔ کہتے ہیں والد فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ پہ حج کر سکتا ہوں؟ اگر آپ نے پہلے کبھی اپنا حج کر رکھا ہے تو پھر آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب توحید پہ فوت ہوئے ہوں۔ کس پہ فوت ہوئے ہوں؟ اگر وہ شرک پہ فوت ہوئے ہیں تو پھر ان کی طرف سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی دلیل کل کے درس میں نے ذکر کی تھی، ابو داؤد شریف والی حدیث بتایا تھا نا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں، باپ نے وصیت کی ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے حج کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے یا غلام آزاد کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ طواف شروع سے آخر تک بتا دیں، اگر منہ یا کمر کچھ وقت ہو جائے تو کیا کریں؟ بھائی کوئی اگر سمجھا سکتا ہے تو یہ سمجھا دے، آخری حصہ میں تو نہیں سمجھ سکا۔ کعبے کی طرف کچھ آئے، اچھا کعبے کی طرف منہ یا کمر ہو جائے، منہ بھی مسئلہ ہے کمر بھی مسئلہ ہے۔ یہ کوئی خاص قسم کا طواف کرنا پڑے گا جس میں کعبے پہ نگاہ بھی نہ پڑے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ کے ارد کیا لگا لیں، چھوٹا سا پردہ لگا لیں کوئی۔ کیوں جی کوئی ایسے پردے نہیں ملتے ابھی تک؟ کعبہ کے لیے طواف کرنے آئے ہیں، کعبہ کا طواف، کعبہ کو دیکھنا ہم نہیں چاہتے۔ کیوں ہے صاحب؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ طواف کس کا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تو میرے بھائی دوران طواف کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج
نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ دوران طواف کعبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پابندی تو ایسے ہی ہوگی جیسے شادی شدہ نوجوان سے کہا جائے کہ پہلی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت۔ اب اگر کوئی پاک دامن ہوگا جس بیچارے نے پہلے کبھی کوئی لڑکی چکھی نہیں، 25 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے، دعائیں کر کر کے بڑی مشکل سے اس نے نکاح کیا ہے، اس کے اوپر پابندی لگائیں گے، اس کا تو برا حال ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی ایسی پابندی بغیر دلیل کے نہیں لگانی چاہیے۔ تو بہرحال طواف کے دوران آپ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی کہ طواف شروع سے آخر تک بیان کر دیں، جلدی سے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ حجر اسود کے پاس جب آپ آئیں، دھکا دیے بغیر اگر حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن ہو تو دیں، اور ساتھ تکبیر بھی کہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ اس کو ہاتھ لگا لیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، دور سے کوئی عصا کوئی لاٹھی اس تک لگا سکیں اس کے ساتھ تو وہ لگا لیں، لاٹھی کو بوسہ دے لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دور سے اشارہ کریں، دائیں ہاتھ سے کریں اور ایک ہاتھ سے کریں، اور پھر ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں؟ پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا۔ یہ کہتے ہیں حدیث کی پیروی کرنے والا، جہاں پہ آپ نے بوسہ دیا دیں گے، جہاں پہ نہیں دیا اپنی مردیاں نہیں چلانی۔ نہیں جی عقیدت ہے جی ہمیں، مردیاں چلانے والے کیا کہتے ہیں جی ہمیں بڑی عقیدت ہے، اتنی عقیدت ہے کہ صحابہ کے نام سے بھی عقیدت آگے نکل جاتی ہے ان کی۔ نہیں میرے بھائی، جہاں پہ آپ نے بوسہ دیا دیں گے، جہاں پہ نہیں دیا نہیں دیں گے۔ تو دور سے جب اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا، اللہ اکبر وغیرہ کہنا ہے، اور پھر آپ کا چکر شروع ہو جائے گا۔ دایاں کندھا آپ کا، اگر آپ عمرے میں ہیں حج کا طواف کر رہی ہیں تو پھر دایاں کندھا آپ کا کیا ہوگا؟ ننگا ہوگا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، تیز تیز چلیں گے مرد حضرات، عورتیں آرام سے چلیں گی، اور آپ کے 7 چکروں میں مرد حضرات کا دایاں کندھا ننگا ہوگا۔ اب آپ چل پڑے ہیں، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ پہلے چکر کی دعائیں آتی ہیں کسی بھائی کو؟ کوئی ایسا بھائی ہاتھ کھڑا کرے جس کو 7 چکروں کی دعائیں آتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں؟ مقرر نہیں ہے دعائیں جی خاص دعائیں مقرر نہیں ہے، خاص دعائیں مقرر ہی نہیں ہیں، تو میرے بھائی ایسے یاد کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے کتابیں پکڑی ہوتی ہیں باقاعدہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے والے دھکا دیتے ہیں آگے چلو بھائی، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میری ابھی پہلے چکر کی دعائیں پوری نہیں ہوئی۔ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چکر کے نام پہ جو مخصوص دعائیں ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اپنی طرف سے ذکر کی گئی ہیں۔ اور طواف میں کتابیں کھولنے کا وقت نہیں ہوتا، کتابیں بند کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ کتابیں بند کر دیں، دل کو کھول دیں اور دل کی تار اللہ کے ساتھ ملا دیں۔ یہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا وقت ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، یہ اللہ کی منتیں کرنے کا وقت ہے، یہ والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، مرحومین کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، مظلومین کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ بے شک پشتو میں کریں، اردو میں کریں، ہندی میں کریں، پنجابی میں کریں۔ البتہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک وہ دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی شاندار دعا ہے، اس میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ رکن یمانی کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے، اگر آسانی سے لگ سکے تو، اگر ممکن نہ ہو تو پھر گزر جائیں، اشارہ نہیں کرنا، رکن یمانی کو اشارہ نہیں کرنا، رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا، صرف ہاتھ لگانا ہے لگ جائے تو۔ اس انداز سے آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا، 7 چکر مکمل کریں گے۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں گے یہ کام کریں گے، اس کا مطلب ہے حجر اسود کا استلام کتنی دفعہ ہوگا؟ پھر 8 دفعہ، چکر 7 ہوں گے، حجر اسود کا استلام 8 بار ہوگا۔ 8ویں چکر کے بعد اپنے دائیں کندھے کو آپ ڈھانک لیں اور 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ قل یا ایھا الکافرون۔
दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ेंगे? कुल हुवल्लाहु अहद। और उसके बाद क्या करेंगे? ज़मज़म पिए, और अगर चाहें तो सर पे भी डाल लें, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया था। और उसके बाद अगर मुमकिन हो तो 9वीं बार हजर अस्वद का इस्लाम करें। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आप सफ़ा मरवा के लिए चले जाएं। तो ये मुख्तसर तरीका है तवाफ का। दौरान तवाफ बातचीत कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि ये कीमती टाइम है, इसको अल्लाह के जिक्र में, तिलावत में, दुआओं में सर्फ करें। लेकिन अगर कोई बातचीत करनी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नमाज नहीं है, ये नमाज नहीं है। ये सवाल है जिसका जवाब दर्स के दौरान मैं दे चुका हूँ कि जो आपकी तरह बैरून मक्का से मक्का में आया हो, उम्रा करने के बाद मजीद उम्रे, क्या वो तनीम ऐसा मस्जिद वगैरह से कर सकता है? जवाब दे चुका हूँ कि नबी इस्लाम का तरीका नहीं है। अक्सर उलमाए के नाम कहते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करता हूँ, फिर इख्तिलाफ क्यों है? नहीं मेरे भाई, ये आपकी बात ठीक नहीं है। बहुत से लोग मसला बयान करते हुए साफ साफ कह देते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है। किसने कहा है? कोई कहते हैं हमारे इमामों ने कहा है, कुछ कहते हैं हमारे इमाम मासूम हैं, कुछ कहते हैं आले बैत ने कहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बात आपकी सही नहीं है कि सारे कुरान और हदीस का नाम लेते हैं। हाँ, कुछ लोग कुरान और हदीस का नाम लेते हैं, वहां पे आप कुरान की आयत को चेक करें। फिर अगर मैं भी एक आयत का हवाला दे रहा हूँ, ये भी दे रहे हैं, तो जरा तर्जुमा आप खोलें, ध्यान से उस आयत का भी पढ़ें, उसका भी पढ़ें, और अल्लाह से हिदायत की दुआ करें। अल्लाह हिदायत देने वाला है। अल्लाह कहते हैं वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उन्हें अपना रास्ता दिखाते हैं। आप अल्लाह से दुआ करें, थोड़ी सी मेहनत करें, अल्लाह ताला आपकी मेहनत में बरकत डालेगा, सिराते मुस्तकीम पे अल्लाह आपको फैज कर देगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जो कोई अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक फैसले ना करें तो ये लोग काफिर हैं, फासिक हैं, जालिम हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ने कहा है। इस ऐत के पस मंज़र में आज के मुसलमान अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, जबकि अल्लाह का कानून अक्सर ममालिक में नाफज नहीं है। समझे मेरे भाई? ऐ समझे पहले नंबर पे ऐत का तर्जुमा क्या है कि जो अल्लाह के नाज़िल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर है, जालिम है, फासिक है। कहते हैं अब अक्सर ममालिक में अल्लाह का कानून तो नाफिज नहीं है, तो फिर मुसलमान काफिर हैं कि क्या है? मेरे भाई अगर ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, अगर कोई कलमा पढ़ने वाला फ्रांसीसी कानून को, अंग्रेजी कानून को इस्लामी कानून से बेहतर समझता है तो ऐसा आदमी काफिर है। समझ रहे कि समझ रहे? यानी कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को अल्लाह के निजाम से बेहतर समझता है, इस आदमी के काफिर होने में क्या शक व शुबा हो सकता है? अगर कोई फ्रांसीसी, अंग्रेजी और इंसानी कानून को, चाहे वो अंग्रेजों ने बनाया हो, चाहे फ्रांसीसियों ने बनाया हो, चाहे मुसलमानों ने बनाया हो, अगर कोई इंसानी कानून को अल्लाह के निजाम के बराबर का समझता है फिर भी काफिर है। वादे हो रहा है मसला? तीसरा आदमी ये समझता है कि सही निजाम अल्लाह का ही है। सही निजाम किसका है? अल्लाह का है। लेकिन जज है, रिश्वत दे दी गई है, इसलिए अल्लाह का हुक्म छोड़कर कोई दूसरा फैसला दे रहा है। लेकिन वो समझता क्या है कि सही कानून कौन सा है, निजाम कौन सा है? अल्लाह का। तो ऐसा आदमी काफिर नहीं है, गुनहगार है, मुजरम है, लेकिन काफिर नहीं है। चौथा आदमी किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पे अदालतें काफिर निजाम के मुताबिक, काफिर कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, उसका दिल नहीं मानता इन अदालतों में जाए, लेकिन उसके पास अपना हक लेने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, मजबूरन अदालतों में जाता है, तो ऐसा आदमी भी काफिर नहीं है,
مجبور ہے اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان عدالتوں میں جانا نہ پڑے، اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جس کے ساتھ جھگڑا ہے اس سے بات کریں، اور مسلمانوں میں سے 2-3 آدمیوں کو آپ سالس بنا لیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں جی۔ تو اس قسم کی صورتحال قائم کر کے اگر اپنا حق لینا ممکن ہو تو ایسی عدالتوں میں نہ جائیں، اور اگر اپنا حق لینا ان عدالتوں میں جائے بغیر ممکن نہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ورنہ میں اس عدالتوں میں نہیں جانا چاہتا، اصل نظام اللہ کا ہے، تو پھر ایسا آدمی کافر نہیں ہے۔ سمجھ گیا میرے بھائی؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کے مسلمان ممالک میں بہت سے وکیل، بہت سے جج یہ سوچ رکھتے ہیں کیا کہ آج 15ویں صدی ہے، اس صدی میں قرآن نافذ کر دیا جائے، مولوی کہتے ہیں کیسے نظام چلے گا؟ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی قانون ہی موجودہ زمانے میں چل سکتا ہے، قرآن و حدیث سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ سوچ کافرانہ سوچ بڑی خطرناک ہے۔ لیکن یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دوں، ایسی سوچ کا حامل کوئی وکیل جج اگر آپ کو مل جائے تو آپ نام لے کر اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایسی سوچ رکھیں وہ کافر ہیں، لیکن آپ مجھے کہیں کہ فلاں جج کی سوچ ہے، اس کا یہ نام ہے، کیا وہ کافر ہے؟ میں کہوں گا نہیں، میں کافر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو۔ وہ کیا ہو؟ جاہل ہو۔ اس کو پہلے اس کے شبہات کا ازالہ کیا جائے، اس پہ حجت قائم کی جائے، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں، مسئلہ واضح کیا جائے، اس کے بعد اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں گے۔ ورنہ عام طور پہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، نام لے کر کسی ایک آدمی کے بارے میں کافر کہنا مشکل ہے۔ وضاحت ہوگی میرے بھائی؟ کیا عورت حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھے گی اور اگر چہرہ ڈھانپے گی تو کیسے؟ ہاں یہ مسئلہ آج تو بیان کر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ درس گزر چکا ہے، اس میں ایسے مسئلے آئے ہیں اور یہ وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بھول گیا۔ حالت احرام میں اصل یہ ہے، اصول یہ ہے کہ عورت کا چہرہ ننگا رہنا چاہیے۔ کب؟ حالت احرام میں۔ اور آج کل آپ کی بیگم صاحبہ جو مدینہ میں موجود ہیں ان کا چہرہ ننگا ہے کہ ڈھکا ہوا ہے جی؟ یا پوری زندگی کے لیے ہی کھلا ہے، جو چاہے سو دیکھے؟ کیوں جی؟ کیا صورتحال ہے میرے بھائی؟ تو میرے بھائی کچھ اس معاملے میں اسلام کا خیال کریں۔ جس اسلام کی بات مان کر آپ حج عمرے کے لیے آئے ہیں، جس شریعت کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی شریعت میں پردے کا حکم بھی ہے۔ تو اپنی بیگم صاحبہ سے پردہ کروائیں۔ بازو آج عورتوں کے ہاف ہو چکے ہیں، بلکہ ہاف سے بھی اوپر جا چکے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ اور ایسی عورتیں میرے اور آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، اور ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اس کے بعد یہ میرے بھائی کہ ابھی آپ کی عورت حالت احرام میں نہیں ہے، جب لبیک اللہم لبیک پڑھے گی اس سے پہلے نیت کرے گی، تب احرام کی حالت میں ہوگی، تب اس کا چہرہ ننگا ہونا چاہیے۔ کیا ننگا ہونا چاہیے؟ پھر بھی چہرہ ننگا، بال نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بال بھی ننگے ہوتے ہیں، چہرہ ننگا ہوگا، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ غیر مرد سامنے نہ آئیں۔ کون سامنے نہ آئیں؟ غیر مردوں سے کون مراد ہیں؟ اپنی باس کے علاوہ کے لوگ، ہاں، یا رشتہ داروں کے علاوہ؟ ہر وہ مرد آپ کی بیگم کے لیے غیر ہے جس سے اس کا کبھی کسی بھی شکل میں نکاح ہونے کی امید ہو۔ آپ کا بھائی جو ہے آپ کی بیگم کا کیا ہے؟ غیر ہے۔
یہ دیور جیٹھ عورت کے کیا ہیں؟ غیر ہیں. یہ پھوپھو کے بیٹے، یہ خالہ کے بیٹے، یہ چچا کے بیٹے، یہ ماموں کے بیٹے، یہ آپ کی بیگم کے لیے غیر ہیں. آپ کی پھوپھو کے بیٹے بھی، اس کے اپنی پھوپھو کے بیٹے بھی، آپ کے ماموں کے بیٹے بھی، اس کی اپنے ماموں کے بیٹے بھی، یہ سارے بہرحال غیر ہیں اس کے لیے. سگا تایا جو ہے وہ غیر، یہ اس کا محرم ہے، کیونکہ سگے تائے سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے نہیں، کوئی شکل ہے اس کی. سگا تایا، سگا میں لفظ بول رہا ہوں. عورتوں کی یہ بھی عادت ہے نا، یہ بھی تایا، وہ بھی چچا، یہ بھی بھائی، یہ سارے بھائی بنے ہوتے ہیں. محلے کے سارے لوگ کیا بنائے ہوتے ہیں جی؟ بھائی. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ حمل ٹھہر گیا بھائی سے. کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سگا بھائی، سگا بانجا، سگا بھتیجا، سگا تایا، سگا سسر، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ عورت کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ محرم کی. تو ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے، باقی لوگوں سے وہ پردہ کرے گی، حالت احرام میں تب بھی کرے گی. امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں جناب عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں جو عورت حالت احرام میں ہے وہ اپنی چادر اوپر سے، سر کے اوپر سے لٹکائے گی، چہرے کا پردہ کرے گی. منع کیا حالت احرام میں؟ منع یہ ہے کہ وہ نقاب، عربی والا نقاب، اردو کی بات نہیں کر رہا، وہ نقاب کا کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ نہیں پہنے گی. چہرہ کھلا رکھے گی. جب غیر مرد سامنے آئیں گے تو کسی بھی کھلی چادر سے پردہ کرے گی. مسئلہ واضح ہوگا اس صاحب؟ غیر مرد بس میں سامنے آ جائیں یا ہوٹل میں سامنے آ جائیں یا طواف کرتے ہوئے سامنے آ جائیں، کہیں بھی سامنے آ جائیں. اور فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں، امام مالک اپنی موطا میں روایت کرتے ہیں، فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں کہ ہم جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھیں، حالت احرام میں تھیں. جب غیر مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھیں. مسئلہ واضح ہوگا ایسا؟ کیا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا؟ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میں ان کے حج بدل کے لیے آیا ہوں، کیا عمرہ بھی ان کے لیے بدل کی نیت سے ہوگا؟ میرے بھائی آپ کے اوپر ہے. اگر آپ ان کے لیے افضل حج کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ بھی ان کی طرف سے کریں، حج بھی ان کی طرف سے کریں. کیا بن جائے گا؟ حج تمتع. اور قربانی بھی آپ کریں گے. اور اگر آپ 2 عمرے کریں گے سفر میں تو ایک عمرہ جو پہلا ہے ان کی طرف سے کر لیں. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا کبھی عمرہ کیا کہ نہیں کیا. کسی کی طرف سے حج اور عمرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے اپنا عمرہ یا حج کبھی کر رکھا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ نے اگر اپنا عمرہ پہلے کبھی کر رکھا ہے، اپنا حج پہلے کبھی کر رکھا ہے، ابھی آپ آئے ہیں تو مکہ جاتے ہوئے پہلا جو عمرہ ہے وہ ان کی طرف سے کریں. درمیان میں ایک اور عمرے کی اگر موقع مل جائے تو بے شک اپنا کر لیں، اور اس کے بعد حج بھی ان کی طرف سے کر لیں. تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ حج تمتع بن جائے گا. ان کی طرف سے کیا بن جائے گا؟ حج تمتع بن جائے گا. اور اگر دونوں عمرے ان کی طرف سے کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عمرہ تو ایک ہی ہے، وہ میں اپنا کر لوں، حج ان کا کر لوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حج تمتع بنے گا. عمرہ اگرچہ آپ کا ہے، حج ان کا ہے، لیکن ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ الگ کیا ہے، حج الگ کیا، حج تمتع بنے گا اور اس میں قربانی دینا ہوگی. مسئلہ واضح ہوگا ایسا؟ کیا مینا عرفات میں قصر نمازیں پڑھیں گے یا پوری؟ حج میں آپ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں نمازیں قصر کریں گے، اس لیے نہیں کہ آپ مسافر ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ حاجی ہیں. حج کی وجہ سے نمازیں قصر ہوں گی. مکہ کا حاجی بھی نمازیں قصر پڑھے گا. دلیل کل بھی دیے تھے، پھر دے دوں. امام مالک موطا میں روایت کرتے ہیں جناب زید بن اسلم سے، وہ اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق مکہ میں آئے، مکہ میں نمازیں پڑھائیں، 2 رکعتیں پڑھاتے تھے اور سلام پھیر کے کہتے تھے مکہ والو تم اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کہاں کا واقعہ؟ مکہ کا.
اور جب منا میں گئے وہاں پہ ایسا کوئی اعلان کیا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کی کوئی رپورٹ نہیں ملی، کیونکہ منا میں ایسا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو مکہ والے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ حاجی ہوں گے، تو وہاں پہ انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، منا میں قصر پڑھی، اور یہ صحابی حدیث بیان کرنے والے جو تھے مکہ کے رہنے والے تھے۔ کیا پینچے صرف نماز کی حالت میں اوپر رکھنے چاہیے یا ہر حالت میں اوپر رکھنے چاہیے؟ کیوں جی بھائیوں؟ ہر حالت میں، اس کا مطلب ہے مسئلہ تو آپ سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا مطلب عمل میں کوتاہی ہے، ورنہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے۔ مسئلہ آپ کو کیا ہے کہ ہر وقت مرد حضرات اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے 24 میں سے 24 گھنٹے، اور شلوار وغیرہ پاؤں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ چھوٹا گناہ کہ بڑا گناہ؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر تکبر سے لٹکائیں پھر غلط ہے، ویسے لٹکا لیں پھر غلط نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، اگر چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں تکبر کی وجہ سے پھر غلط ہے، ورنہ غلط۔ ہاں جی، کون سا مسلمان ہے آپ میں سے تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتا ہے؟ یاد رکھیے جو بھی نیچے لٹکاتا ہے، اگر بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی لنگڑا پن کا تعلق نہیں ہے، کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جو بھی نیچے لٹکاتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ابو داؤد نسائی شریف کی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ چادر نیچے لٹکانے سے بچو کیونکہ یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر کی تعریف کیا؟ اصل میں ہمیں یہ نہیں پتا تکبر کہتے کس کو ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے دو چیزوں کا، نمبر 1 لوگوں کو حقیر جاننے کا، نمبر 2 حق بات کو ریجیکٹ کر دینا۔ کس کو ریجیکٹ کر دینا؟ اب حق بات سب کو معلوم ہے کہ شلوار نیچے رکھنا غلط ہے، پھر بھی نیچے کر رہے ہیں، یہ تکبر ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی پوری حدیث بیان کروں، بہرحال اس سے آپ بچیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ مرد حضرات پاؤں ڈھانک کر رکھا کریں، پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ پھر عورتوں کی طرح ہمارے اوپر جانے تھے، ایسے ہی ہے نا؟ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ عورتوں سے شریعت نے کیا کہا ہے؟ پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ان کے پاؤں کیا ہوں، اور ان کی شلواریں کہاں پہنچ چکی ہیں؟ کیا رکوع کے بعد وضع الیدین اور ارسال الیدین دونوں جائز ہیں؟ کیا مطلب ہے یہ سوال کا؟ کہتے ہیں رکوع کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں یا چھوڑ دیں، دونوں طرح جائز ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دو کام کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ چھوڑنے والے، اور یہاں پہ باندھنے والے بھی موجود ہیں۔ تو چھوڑنے کی بات تو واضح ہے، آپ رکوع کے بعد چھوڑتے ہیں، بالکل صحیح ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ جو رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ باندھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر کوئی باندھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت کرنے والے امام مالک ہیں، امام بخاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم تھا کہ لوگ نماز میں، کب؟ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھیں۔ دایاں ہاتھ کب؟ نماز میں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، تو یہ حدیث رکوع سے پہلے کے لیے بھی ہے، رکوع کے بعد کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے اگر رکوع کے بعد کوئی ہاتھ باندھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بھی دلائل ہیں۔ بہرحال ہاتھ چھوڑنا یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رمی نہیں کر سکتی، کنکریاں نہیں مار سکتی، پتہ نہیں امی یا بیگم صاحبہ، بہرحال تو میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ بھائی کہتے ہیں جو تیسری شکل آپ نے بیان کی ہے
بغیر وضو کے بغیر تیمم کے نماز کے جواز کی، تو اس کی کوئی دلیل پیش فرما دیں، بڑی نوازش ہوگی۔ ہاں جی میرے بھائی، میں نے کل کیا کہا تھا کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، پانی مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھی۔ اور تیسری شکل میں نے یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ کو پانی بھی نہیں ملتا، مٹی بھی نہیں ملتی، مثال کے طور پہ شیشے کے کمرے میں آپ کو بند کر دیا گیا ہے جس کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے جی؟ نماز معاف ہے پھر؟ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ نماز کسی حد میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کسی حد میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو آپ ذرا زیادہ واضح دلیل چاہتے ہیں تو امام نسائی کی جو نسائی شریف ہے اس کا مطالعہ کر لیں، وہاں پہ وضو و تیمم کے ضمن میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ امام نسائی نے وہاں پہ باب بھی باندھا ہے کہ نماز پڑھنا بغیر وضو کے اور بغیر تیمم کے، اور ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ نے نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے بغیر تیمم کے، اور آپ نے ان پہ انکار نہیں کیا تھا۔ مسئلہ واضح ہو گیا صاحب؟ دوبارہ لٹانا یا نہیں؟ یہ لٹانا پھر کیا ہے؟ تو پھر پڑھی تو کیا پڑھی ہے دوبارہ لٹانی ہے تو؟ بغیر وضو کے شکوک کرنا، کئی لوگ بعد میں آئندہ نماز کے لیے کر لیں، بعد میں آئندہ نماز کے لیے وضو کر لیں۔ جو نماز پڑھ لی ہے دوبارہ پڑھنی ہے، پھر کیا پڑھی ہے آپ نے جی؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر تو آپ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ تیمم والی نماز کو دوبارہ دہرائیں جب پانی مل جائے تو، وہ تو پڑھ چکے ہیں، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ چلے جی، حج بدل کا پہلا عمرہ، کیا حج بدل کا حاجی پہلا اپنا عمرہ کرنے کی نیت کرے گا یا جس کی طرف سے حج ہے اس کا؟ اگر آپ نے پہلے عمرہ اور حج کر رکھا ہے تو ابھی آ کر پہلا عمرہ اس کی طرف سے کریں، اور جب مدینہ سے جا کے دوسرا عمرہ حج سے پہلے کریں گے یا اپنا کر لیں، پھر حج اس کی طرف سے کر لیں، حج تمتع بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے پہلے عمرہ کبھی نہیں کیا تو پھر پہلا عمرہ اپنا کریں، دوسرا اس کی طرف سے کر لیں جس کی طرف سے آئے ہیں، اور حج بھی اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تو حج پھر اپنا کریں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مالک اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تلبیہ پڑھا اور تلبیہ میں کہا لبیک عن شبرما، کہ میں شبرما کی جانب سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے کہا بھئی یہ شبرما کون ہے؟ صحابی کہنے لگے شبرما میرے بھائی ہیں۔ راوی کہتے ہیں یا انہوں نے بھائی کہا یا انہوں نے کہا میرے رشتہ دار ہیں۔ تو آپ نے کہا بھی تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ ہاں جی، یہ تلبیہ پڑھنے والے اپنی نیت کر چکے تھے کہ ابھی کرنی تھی؟ یہ حج کی نیت کسی اور کی طرف سے حج کی نیت کر چکے تھے کہ ابھی کرنی تھی؟ کر چکے تھے، اسی لیے تلبیہ بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نیت آپ نے ختم کروائی، کہا پہلے اپنا حج کرو پھر اس کا حج کرنا۔ اس سے پتا چلا کہ کسی کی جانب حج کرنے کے لیے پہلے اپنا حج کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں پاؤں کے اوپر کی ہڈی کھلی رکھنے کی وضاحت کریں۔ یہ وضاحت تو میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، کیا کہ ایسا جوتا پہنیں جس میں آپ کے ٹخنے ننگے رہیں۔ کیا ننگے رہیں جی؟ وہ ہڈیاں جو پاؤں اور پنڈلی کا جوڑ بنتی ہیں وہ ہڈیاں ننگی رہیں۔ باقی رہی یہ ہڈی جو پاؤں کے اوپر کی ہے، بہت سے علماء کرام کہتے ہیں یہ بھی ننگی رہنا ضروری ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ سلا ہوا احرام، ہاں جی سلا ہوا احرام پہن سکتے ہیں جی؟ آپ سارے لگتا ہے ایک ہو گئے اس مسئلے میں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اس مسئلے میں۔ آپ دو چادریں لیتے ہیں اور چادریں ان کی آپ چاروں سائڈ سے سلائی کروا لیتے ہیں تاکہ ادھڑے نہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی۔ چادریں آپ لیں چاہے سلائی شدہ ہوں۔ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا کہ سلا ہوا کپڑا منع ہے، یہ لفظ اس میں احتیاط نہیں کی گئی۔ صحیح لفظ یوں ہے میرے بھائیوں
کہ آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے، مرد حضرات کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جو انسانی جسم کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا انسانی جسم کے کسی ایک عضو کے مطابق تیار کیا گیا ہو۔ بنیان لے لیں آپ، ہو سکتا ہے اس کی سلائی نہ ہوئی ہو لیکن پیٹ کے مطابق تیار کی گئی ہے، پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ جرابیں آپ لے لیں، جرابیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سلائی نہ ہوئی ہو، اس میں سلائی نہ ہو، پھر بھی پہننے کی اجازت نہیں کیونکہ پاؤں کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ چادریں جو ہیں چاہے ان کی سلائی ہوئی ہو وہ ہمارے جسم کے مطابق نہیں ہوتی، کھلا کپڑا ہے۔ چادر آپ کے گھر میں پرانی پڑی ہوئی ہے، دو حصے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑوں کے پڑے ہوئے تھے، آپ نے سلائی کر کے ایک چادر بنا لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ چادر آپ کے گھر میں پڑی ہے، درمیان سے ادڑی ہوئی ہے، آپ نے سلائی کر لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چادر چادر رہے، چادر کو شلوار نہیں بنا لینا، ایسی سلائی نہیں کرنی کہ شلوار بن جائے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کمر پہ سلا ہوا پہنتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں چادر کی وہ شکل نہ بن جائے گویا کہ شلوار لگنی شروع ہو جائے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھلا کپڑا اس میں آپ احرام باندھیں گے چاہے اس کی سلائی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں احرام میں انڈر ویئر کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ میں نے مسئلہ کل پرسوں بھی بتایا تھا۔ انڈر ویئر چھوٹی شلوار ہے اور شلوار پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے آپ کی، اس وجہ سے آپ انڈر ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے پیشاب کے قطروں کے مریض ہوتے ہیں، اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ انڈر ویئر استعمال کرنا چاہتے ہیں، مجبوری ہے تو پھر آپ کر لیں، لیکن فدیہ بھی دیں۔ کیا دیں جی؟ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ یا ایک جانور ذبح کریں مکہ میں جس کا گوشت مکہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم ہوگا، یا آپ 3 دن کے روزے رکھیں، یا آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ درس کو آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جائے۔ مثلا نبی والے تو مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ درس کو 6:30 بجے تک کر دیں، تو مزید میں ذرا بات پکی کر کے آئندہ درس کو 6:30 بجے تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بہرحال 6 بجے تک کی درس کافی ہے، تو مغرب کے بعد بھی ایک درس ہوتا ہے گیٹ نمبر 19 پہ۔ کون دیتے ہیں؟ ڈاکٹر امان اللہ صاحب۔ اور گیٹ نمبر 19 پہ ہی فجر کے بعد انشاءاللہ میرا درس ہوگا۔ یہ سوال میں ابھی محفوظ رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ترتیب سے ان کا جواب جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ بیٹھنا، آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مریضوں کو شفا عنایت فرمائے۔ یا اللہ مسلمان مریض جہاں پہ بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، ان کو شفا دے۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا اللہ مسلمان حکمران جہاں پہ بھی ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مسلمان مظلوم جہاں پہ بھی ہیں ان کی مدد فرما، ظلم کرنے والے کافروں کو تباہ و برباد فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ انہیں صحت و تندرستی سے نواز، یا اللہ انہیں رزق حلال دے، یا اللہ انہیں قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، انہیں نیک صحت مند بیٹے عنایت فرما۔ یا اللہ جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا اللہ انہیں اچھے رشتے دے۔ یا اللہ اس معاملے میں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ انہیں قرضہ اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جو حج عمرے کے لیے آئے ہیں انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مسجد نبی میں بیٹھ کر بار بار درس لینے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔